اسحاق ڈار کی امریکہ آمد کے فوراً بعد مارکو روبیو سے ملاقات میں انتہائی مطلب حیرت انگیز ملاقات جو ہے وہ اس کی کہانی میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں گا کہ امریکہ میں مقیم پاکستانی نژاد وہ شخصیات کون ہیں جو اس وقت بھرپور کوشش کر رہی ہیں کہ اسحاق ڈار اور قاسم اور سلمان کی بھی واشنگٹن ڈی سی میں ملاقات ہو جائے۔ اب برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور میری رہنمائی فرمائیے گا۔ تو پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ اسحاق ڈار جو ہیں نائب وزیر اعظم ہیں، واشنگٹن ڈی سی پہنچے، اور جب آپ میرا ویلاگ سن رہے ہوں گے اس وقت مطلب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسحاق ڈار اور مارکو روبیو میں جو ملاقات ہوئی ہے واشنگٹن ڈی سی میں، وہ اس میں ایک تو اسحاق ڈار نے یہ دعوت دی ہے مارکو روبیو کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کا وزٹ کریں، اور ڈونلڈ ٹرمپ مائنز کے حوالے سے جو انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ پاکستان اس میں مالا مال ہے، اور امریکن انویسٹمنٹ جو ہے وہ لے کے وہ پاکستان آئیں۔ دوسری جو ریکویسٹ کی گئی ہے یا دوسری جو سجیشن دی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب اور ڈونلڈ ٹرمپ کی آپس میں ملاقات طے ہونی چاہیے آنے والے کچھ دنوں میں، کیونکہ فیلڈ مارشل کی ملاقات ہو چکی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، تو وزیر اعظم پاکستان کی بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہونی چاہیے۔ یہ بات کا فیصلہ تاہم نہیں کیا گیا کہ وہ ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان آمد پر متوقع ہے یا شہباز شریف صاحب امریکہ جائیں گے اور وہاں پہ وہ ملاقات جو ہے وہ منعقد کی جائے گی۔ اس کا فیصلہ آنے والے دنوں میں کچھ دنوں میں ہو جائے گا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ انڈیا کے لیے بہت بری خبر ہے اس ملاقات میں۔ انڈیا کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ نریندر مودی سے شدید ناراض نظر آتے ہیں، اور انڈیا ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ایئر چیف نے امریکہ کو کہا ہے کہ امریکہ انتظامیہ سے ریکویسٹ کیا کہ انہیں 5th جنریشن کے طیارے نہ دیے جائیں۔ وہ آپ کو پتہ ہے کتنے طیارے جو ہیں وہ گراؤنڈ کر رہا ہے، مطلب جیگور 130 طیارے تھے، 110 طیارے وہ گراؤنڈ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ میگ 21 جو ہیں 54 طیارے وہ گراؤنڈ کر رہے ہیں۔ یہ ایک اڑتا ہوا تابوت اس کو کہا جاتا ہے، اتنے بیکورڈ طیارے، اور اگر انہیں 5th جنریشن کے طیارے نہ ملے تو انڈیا کا دفاعی نظام اور ہی مطلب سبوتاژ ہو جائے گا۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ قاسم اور سلمان جو واشنگٹن ڈی سی میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان ملاقاتوں میں عمران خان کی رہائی کے لیے بات چیت کی جا رہی ہے۔ اب امریکی پاکستانی نژاد امریکی جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ان قاسم اور سلمان کی ملاقات ہو جائے اور معاملہ فہم و تفہیم سے طے پا جائے، اور وہ جو پاکستان میں 5 اگست والا احتجاج ہے اس سے پہلے آپس میں یہ ایک پیج پہ آ جائیں، اور اب وہ اپنے والد کی رہائی چاہتے ہیں کسی بھی صورت میں۔ حکومتی صفوں کا جو موقف ہے ان کا یہ خیال ہے کہ انہیں عدالت سے سزائیں ہوئی ہیں اور عدالت ہی انہیں ریلیف دے سکتی ہے، کوئی ایگزیکٹو آرڈر یا کوئی بھی اتھارٹی جو ہے جو غیر عدالتی ہو وہ ان کو ریلیف نہیں دے سکتی۔ اب اسحاق ڈار نے اس پہ سوچا، اس پہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ میاں نواز شریف سے رابطہ کیا ہے، اور اس بات کا مطلع کیا ہے کہ قاسم اور سلمان سے کیا مجھے ملاقات کر لینی چاہیے یا نہیں۔ میری ذرائع یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی جانب سے انہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ملاقات ہو پاتی ہے، کیونکہ امریکہ کی طاقتور ترین شخصیات چاہتی ہیں کہ یہ ملاقات ہو جائے اسحاق ڈار اور قاسم اور سلمان کے درمیان۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل حدیث بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔